ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اقلیت کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہیں اور اس کے زمرے میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ اقلیت جو ہے یہ بنیادی طور پہ قرآن پاک کی ہی اصطلاح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قلیل ما یشکرون، قلیل ہیں، تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، اور اس کی ضد جو ہے کثیر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، بہت زیادہ۔ تو کثرت سے قلت، قلیل، اقلیت۔ تو جو مقدار میں تھوڑا ہو یا تعداد میں کم ہو تو اس کے لیے یہ قلیل کا لفظ یا اقلیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں اقلیت سے مراد ہے جو کسی ریاست میں اکثریت کے مقابلے میں تھوڑے لوگ ہوں، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے یا کسی اور اسی حوالے سے، تو اس کے لیے یہ لفظ اقلیت کا بولا جاتا ہے۔ مثلا اسلامی ریاست ہے تو اس میں مسلمان اکثریت میں ہوں گے، اور اس جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے اقلیت کا لفظ بولا جائے گا۔ وہ یہود ہو سکتے ہیں، نصارہ ہو سکتے ہیں، وہ ہندو ہو سکتے ہیں، وہ سکھ ہو سکتے ہیں، وہ صابی ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ریاست مدینہ کے اندر جو ہے مسلمان اکثریت میں تھے اور باقی ان میں صابی بھی تھے، مشرکین بھی تھے۔ تو عموماً یہ اصطلاح جو ہے یہ مذہب کے حوالے سے جو ہے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی واقفیت حاصل کر سکو۔ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کے قابل وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کا متعدد بار اعلان کیا، فتح مکہ کے موقع پہ بھی اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی، کہ دیکھو تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے کی پہ کوئی فضیلت نہیں۔